میرے مالک، میرے استاد، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا، یسوع مسیح کے جلال اور جلالی اور قدوس اور پرفضل نام میں تمام مسیحوں، تمام خدا پرستوں، تمام بھائیوں اور بہنوں کو سلام پہنچے۔ آج ہم خدا کے کلام سے، آج ہم استاذ مسیح سے، آج ہم خدا واحد سے، آج ہم خدا کے کلام سے، کتاب یسوع المسیح سے سیکھیں گے۔ اور آج جو خدا کا روح ہمیں سکھائے گا کہ ابلیس کے شریر کے بیٹے بیٹیاں کون ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، پاک آیت یہ فرماتی ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت پر ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ کن لوگوں پر یسوع مسیح کا جلال اور اس کی جلال کی روشنی نہ پڑے گی؟ آخر وہ کون ہیں لوگ؟ وہ لوگ ابلیس شریر کے تخم و نسل، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں آخر ہے کون ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں؟ کیا اس کے بیٹے اور بیٹیاں مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھزم ہیں؟ کون ہیں اس کے بیٹیاں؟ کچھ اور لوگ ہیں جو بھیس بدل کر، جو مسیحت کا لبادہ اوڑھ کر، راست بازی کا لباس پہن کر جو ہے وہ کلیسیاؤں کو گمراہ کرتے اور مسیحی خاندانوں میں، مسیحی گھرانوں میں جو ہے مسیحی جماعتوں میں موجود ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اگر موجود ہیں وہ لوگ جو ابلیس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، جن پر یسوع المسیح کے جلال کی روشنی نہ پڑے گی، کیونکہ وہ یسوع المسیح کے بیٹے بیٹیاں نہیں بلکہ شریر کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اور اگر وہ موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر وہ ابلیس کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں جو کلیسیاؤں میں، جو مسیحیوں میں، جو مسیحی گھرانوں میں اور نظر نہیں آتے، جو مسیحیت کا بھیس بدل کر مسیحی کلیسیاؤں میں گھسے ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا خدا جانتا ہے؟ کیا خدا کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بھیس بدل کر مسیحیت میں، مسیحوں میں، مسیحی گھرانوں میں، مسیحی خاندانوں میں، مسیحی کلیسیاؤں میں جو ہے وہ موجود ہیں؟ کیا خدا جانتا ہے؟ کیا اسرائیل کا خدا جانتا ہے؟ کیا یہوہ یسوع مسیح جانتا ہے؟ کیا باپ جانتا ہے؟ کیا بیٹا جانتا ہے؟ کیا روح القدس جانتا ہے؟ ہاں، وہ جانتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح اومنیشنٹ ہے۔ انگلش کا لفظ ہے اومنیشنٹ۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے سب کچھ کا علم ہے۔ کوئی بھی چیز اس سے چھپی اور اس سے ڈھکی نہیں جو وہ جان نہیں پاتا اور اسے پتہ نہیں، یا وہ بے خبر ہے اس سے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ابلیس کے بیٹے بیٹیاں کلیسیاؤں میں، عالمگیر کلیسیاؤں میں جو ہے شامل ہیں، وہ جانتا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے تو پھر خدا نے ایسے لوگوں کو جو ابلیس کے بیٹے اور بیٹیاں، جو ابلیس کے تخم و نسل سے ہیں، نہ کہ یسوع المسیح کے نسل و تخم سے ہیں، وہ ابلیس کے نسل و تخم سے ہے، تو پھر خدا نے ایسے لوگوں کو کیوں چھوڑا؟ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں کون ہیں، اور ابلیس کے، شریر کے، لوسیفر کے، وہ جو سانپ ہے، جسے کلام خدا نے سانپ کا لقب بخشا ہے، اور وہ اور اس کے بیٹے بیٹیاں ظاہر ہو جائیں کہ کون ہیں ابلیس کے بیٹے اور کون ہیں یسوع المسیح کے بیٹے۔ وہ اپنے کاموں سے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہ خدا کے نہیں بلکہ شریر کے ہیں،
اگرچہ وہ جو ہے بھیس مسیحیت کا پہنتے ہیں، جو ہے وہ اگرچہ وہ لباس راست بازی اور مسیحیت کا پہنتے ہیں، پر وہ مسیحی جیسے نہیں بن پاتے۔ مسیحوں میں تو شامل ہو جاتے ہیں مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے، پر وہ مسیحی جیسا نہیں بن پاتے، کیونکہ وہ ابلیس شریر سے ہیں۔ اگر وہ خدا کے نہیں ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ ابلیس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ کہاں ہمیں ملیں گے؟ ہم کیسے انہیں جان پائیں گے؟ کیسے ان کی شناخت کر پائیں گے؟ کیسے ان کی پہچان کر پائیں گے کہ وہ خدا کے بیٹے اور نہیں بلکہ شریر کے، شیطان کے، لوسیفر کے اور سانپ کے بیٹے ہیں، جو شریر ہے، جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ کا باپ ہے، جو بدکاری کا منبع ہے، وہ اس کی نسل و تخم سے۔ ہم کیسے جان پائیں گے کہ وہ خدا کے نہیں ابلیس کے ہیں؟ کیسے؟ کیا ہمیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کرانا پڑے گا؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ خدا کے نہیں بلکہ شریر کے بیٹے ہیں۔ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا روح، باپ کا روح، یسوع المسیح کا روح، یسوع المسیح کی حکمت، یسوع المسیح کا کلام یہ ظاہر کرتا اور بتاتا اور سکھاتا اور سمجھاتا اور پرکھ بخشتا ہے کہ وہ یسوع کے نہیں بلکہ شریر کے بیٹے ہیں۔ پھر وہ کون ہیں شریر کے بیٹے؟ کہاں ملیں گے ہمیں؟ کیا ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ایسے لوگوں کو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ یسوع کے نہیں بلکہ شیطان کے بچے ہیں، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں ہیں، جو اسے جلال دیتے ہیں، جو اس کی حمد کرتے ہیں، جو اس کی بڑائی کرتے ہیں؟ وہ اور کوئی نہیں، رومن کیتھولک کلیسیا ہے، رومن کیتھولک لوگ ہیں، جو ہمیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جو ہے میلوں کا فاصلہ نہیں کرنا، بلکہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں وہ لوگ، اور وہ ہے رومن کیتھولک، جو ہے اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ یسوع مسیح کے بیٹے بیٹی ہیں، وہ خدا کے بیٹے بیٹی ہیں۔ وہ اس غلط فہمی ہے کہ خدا ان سے خوش ہے، یسوع ان سے خوش ہے، کیونکہ وہ یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اگرچہ وہ بت پرستی بھی کریں تو خدا ان سے خوش ہے، اگرچہ وہ جو ہے بت پرستی کریں جو ہے تو خدا ان سے خوش ہے، اور خدا کو یہ پسند ہے کہ وہ ایسا کریں۔ خدا یہی تو چاہتا ہے کہ وہ بت پرستی کریں۔ خدا یہی تو کہتا ہے انہیں کہ وہ جو ہے مقدسہ مریم، مقدسہ ماں کے بت کے آگے سجدہ کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی حمد کریں، اس کے گیت گائیں، اس کے آگے دعائیں، مناجاتیں، التجائیں جو ہے وہ پیش کریں، تاکہ وہ ان کی دعائیں جو ہے باپ تک پہنچائیں۔ اگر وہ مقدسہ ماں سے دعا نہ کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ مقدسہ ماں ہماری دعاؤں کی فریاد کرتی ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح سے، کیونکہ جس طرح یسوع مسیح آسمان پر ہے، اسی طرح مقدسہ ماں، مقدسہ مریم جو ہے وہ آسمان پر ہے، بلکہ آسمان پر سکونت پذیر ہے، بلکہ یسوع مسیح کے قریب ہے۔ اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم کیتھولک ہیں، کیتھولک عالمگیر کلیسیا سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارا بچپن، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا پردادا نسل در نسل کیتھولک ہیں، اور ہم بھی کیتھولک رسم و رواج پر چلتے ہیں، کیونکہ ہم خالص مسیح ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم کیتھولک ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، پر جب بدکاری کی باری آئے تو ایسی کوئی مثال نہیں جو باقی رہ گئی ہو۔ بدکاری میں، زناکاری میں، حرام کاری میں، چوری میں، فریب میں، جھوٹ میں، کیسے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ ہم شادی شدہ عورتوں کے پیچھے
بے بیاہی لڑکیوں کے پیچھے چرچ جاتے ہیں، لڑکیوں کو پھنسانے، ان کے نمبر لینے، ان کے ساتھ ڈیٹیں مارنے، ان کے ساتھ ملنے، ان کے ساتھ فون پہ باتیں کرنے، پیکج پہ باتیں کرنے، شادی شدہ عورتوں کو پھنسانے۔ کیسے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ 4 مرد رکھتی ہیں، ایک کے ساتھ واٹس ایپ پہ، ایک کے ساتھ کال پہ، ایک کے ساتھ میسج پر، ایک کے ساتھ وائس پر۔ اپنا شوہر نہیں، دوسرے شوہر پسند آتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا، فون پہ میسیجز پر ٹائم پاس کرنا کہ ہمارے شوہروں کو تو ہمارے سے ٹائم نہیں ملتا، ہم اسی لیے ٹائم پاس کرتے ہیں، خالی ٹائم پاس کے لیے رکھا ہے میں نے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شرم نہیں آتی؟ خدا کے بیٹیاں بیٹے کہلاتے ہو اپنے آپ کو، اور ڈیٹے مارتے ہو شادی شدہ ہو کر۔ مرد ڈھونڈتی ہوں کہ ایسے مرد ہوں جن کے ساتھ ڈیٹ ہو، رابطے ہوں فون پہ۔ شوہر گھر میں نہیں ہے، دوسرے شوہروں کو گھر بلاتی ہیں۔ شوہر بیوی کا شوہر ہے پر اسے دوسری بیویاں پسند ہیں، دوسری بیویاں اچھی لگتی ہیں، تیار ہوتی ہوئی خوبصورت لگتی ہیں، انہیں تاڑنا پسند ہے، بجائے اپنی بیوی کو دوسروں کی بیویوں کو تاڑنا پسند ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنا۔ 4 لڑکیاں رکھی ہیں، باتیں کرنا۔ نوجوانوں نے چرچ نہیں جانا، چرچ جانا ہے لڑکیوں کو پھنسانا اور لڑکیوں کے ساتھ رابطہ کرنے، ان کو نمبر دینے کے لیے، نہ کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے، نہ کہ کلام کے لیے، نہ کہ کلام کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ کلام میں ترقی کرنے کے لیے، نہ کہ روحانیت میں بڑھنے کے لیے، بلکہ بدکاری کے خیال باندھنے کے لیے، بدکاری کے جو ہے وہ سپنے دیکھنے کے لیے، اور رنگ رلیاں ملانے کے لیے، منانے کے لیے سج دج کر جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ خدا کے لیے۔ پھر کیا ہے؟ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یسوع کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کا کردار ایسا ہے؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا کردار نہیں، بلکہ یہ اس شیطان، یہ اس لوسیفر، اس ابلیس کا، جو جھوٹا، جو سانپ، جو دغا باز، جو دھوکے باز ہے، یہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا چال چلن ہے۔ کیسے بیٹے بیٹے ہیں؟ مسیحی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ہیں کہ ہم مسیح ہیں۔ جس طرح گاڑی کے آگے نمبر پلیٹ لگتی ہے، اسی طرح دروازے کے باہر نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں کہ میں فلانا مسیح، میں فلانا مسیح، میں فلاں مسیح۔ لیکن حرام کاریاں کہلا کر کرتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، کہلا کر مسیح شراب خانوں میں بیٹھے شرابیں پیتے اور پلاتے ہیں، کہلا کر مسیح جو ہے شراب کے خانے، شراب کی دکانیں اور دکانوں پر شرابیں بیچتے ہیں، کہلا کر مسیح حرام کاری کرتے ہیں، مسیحی کہلا کر 2 نمبریاں کرتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں۔ کیسے مسیح ہیں؟ مسیح نہیں ہیں۔ مسیحیت کا بیس بدل کر، مسیحیت کو بدنام کرنے کے لیے، مسیحیت کو نیچا کم تر کرنے کے لیے مسیحی بیس بدلتے ہیں اور مسیحیت کا نام بدنام کرتے ہیں۔ غیر مسیحوں میں جو ہے مسیحیت کا نام بدنام کرنے والے یہی ہیں، وہ عالمگیر کلیسیائیں، یہی ہے وہ رومن کیتھولکس جو کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ بدکاریاں، آیات ایسے یاد ہے جیسے کسی راست باز کو بھی یاد نہ ہے، دعائیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی راست باز، ایسی دعائیں کہ دعاؤں سے لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر دیتے ہیں، اپنی طرف تسلیم کر دیتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور کام خدا کے نہیں بلکہ ابلیس کے بیٹے بیٹیوں کے ہیں۔ جان جائیں ایسے لوگوں کو یہ خدا کے بیٹے نہیں، خدا نے قطع نہیں کہا، اور خدا کا کلام ظاہر واضح طور پہ تعلیم دیتا ہے کہ رومن کیتھولک از ناٹ اے گاڈس چلڈرن۔ رومن کیتھولک خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، کلام کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتے،
خدا کے کلام کی تابع داری نہیں کرتے، خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے. خدا کی گفتگو جب شروع ہو تو جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں شروع ہوئی ہے. روحانی محفلوں اور روحانی گفتگو کے نہیں بلکہ میٹھی باتوں کے، جو میٹھی گفتگو کے خواہش مند ہوتے ہیں. کیسے بیٹی ہیں جو روحانی نہیں بلکہ جسمانی ایسی باتوں کے جو ہے وہ خواہش مند ہوتے ہیں جو سننا گوارا نہیں، جو واجب نہیں کہ سنا جائے، پر کیا ہے بیٹیاں ہیں خدا کے اور سننا چاہتے ہیں کھٹی میٹھے باتیں. نوجوان بیٹیاں کلام کی طرف توجہ نہیں ہے، پھنسانے کے لیے توجہ ہے. بس اس کو پھنسا لیا، اس کو پھنسا لیا، اس کے ساتھ بات کر لی، اس کے ساتھ بات کر لی. مسیحت کا نام ڈبوتے ہیں، بس اس لڑکی کو بھگا دیا، اس لڑکی کو بھگا دیا. بھگوانے میں جو ہے دوسرے کی جو ہے بہو بیٹیوں کو بھگانے میں منصوبے کرتے ہیں. کیسے بیٹیاں ہیں؟ کوئی بیٹیاں نہیں. اپنے آپ کو بیٹیاں مت سمجھو. اگر خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہو اور اس کے کلام کے تابع نہیں ہو تو اپنے آپ کو خدا کے بیٹیاں مت کہو. خدا کی بدنامی مت کرو غیر قوموں کے سامنے، غیر مسیحوں کے سامنے. خداوند کے کلام یسوع مسیح کی قدوسیت، اس کے جلال اور اس کی جو ہے فضل کو جو ہے بدنام مت کریں. تمسخر کرتے ہیں. یہی ہے وہ لوگ جو خدا کے خادمین اور خدا کے کلام پر تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. کیسے خدا کے بیٹیاں ہیں؟ خدا کے بیٹیاں راست بازی کے طالب ہوتے ہیں، اور خدا کے کلام نے ایسے لوگوں کو جو ہے مخالف مسیح کا لقب بخشا ہے. پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اے لڑکو یہ آخر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں. کون ہے وہ؟ یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رومن کیتھولک ہیں، ہم فلانا کلیسیا ہیں، ہم عالمگیر کلیسیا ہیں. ہم تو خدا کے جو ہے قریب کے لوگ ہیں. خدا کے بیٹیاں نہیں ہیں آپ. اگر آپ کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو آپ خدا کے بیٹیاں نہیں، آپ شریر کے بیٹیاں ہیں. خاص کر رومن کیتھولکس جن کے لیے کوئی خدا کی جو ہے اہمیت نہیں ہے، جن کے لیے بت پرستی ہے خدا کی بات ہے. آرتھوڈاکس کلیسیا جو خدا کے کلام کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں. خدا نے انہیں مخالف مسیح کہا ہے. یہ مخالف مسیح ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں. اور ایسے جو کلیسیاؤں کے لوگ ہیں جو مسیحیت کا، جو کلیسیا میں گھس کر، مسیحی خاندانوں میں گھس کر مسیحیت کا نام بدنام کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بے شک مسیحیت کا لباس پہن لیں پر مسیحی جیسا نہیں بن سکتے. اور ایسوں کا انجام جس طرح ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جو ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب اس کا 10 اور 11 آیت میں لکھا ہے، ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے. اے جو ہے مسیحوں کا بھیس بدلنے والو، اے اپنے آپ کو مسیحی کہلانے والو، گھر کے باہر مسیحیت کی نمبر پلیٹ لگانے والو، تم مسیحی کے نہیں بلکہ ابلیس شریر کے بیٹے ہو. اپنے آپ کو اور اس غلط فہمی میں مت ہو کہ تم خدا کے بیٹیاں ہو. خدا کے نہیں بلکہ ابلیس کے ہو. دیکھو اپنے آپ کو، جانچو، دعا کرو، روزہ رکھو کہ کیا آپ خدا کے کلام کے مطابق اور تابع ہیں کہ نہیں. کلام پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کن رسم و رواج کو جو ہے فالو کرتے ہیں، کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں کہ نہیں.
یسوع المسیح آپ کو حکمت دے تاکہ آپ پرکھیں اپنے آپ کو، نہ کہ کوئی انسان کسی انسان کو پرکھ سکتا ہے، میں خود کسی انسان کو نہیں پرکھتا، بلکہ خدا کا روح آپ کو جو ہے پرکھے گا اور آپ کو پرکھنا سکھائے گا۔ گاڈ بلیس یو۔